میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ عزت مآب ڈی ایس پی صاحب، ڈی ایس پی پاٹپور صاحب، تحصیلدار صاحب، ہر دل عزیز شخصیت باغ علی جاڑا صاحب، غضنفر شاہ صاحب، ملک صاحب، ڈاکٹر جمشید صاحب، تمام جو مہمان یہاں موجود ہیں، میرے علاقے کے میرے بزرگ، بڑے بھائی، بچے، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس تقریب کو لے کر میرے جذبات اور احساسات میں شاید الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہم سرکاری ملازم لوگ ہیں، سرکار ہمیں حکم کرتی ہے، ہمیں اسٹیشن دیتی ہے کہ آپ اسٹیشن پہ جائیں اور سرکار کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد کرائیں اور لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں ان کو سرکار کی جانب سے حل کریں۔ اور ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم حکومت کی جانب سے جو پالیسیاں آتی ہیں اور عوام کی جو ضروریات ہیں ان کے بیچ میں ایسی کوہیرنس لائیں تاکہ ان پالیسیوں کا کوئی بھی سخت انفلوئنس پبلک پہ نہ آئے اور پبلک کے جو مجبوریاں ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، وہ ان پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حل ہو سکے۔ ہماری یہاں پہ چونکہ اسسٹنٹ کمشنر، اسسٹنٹ کلیکٹر بھی ہوتا ہے، ریونیو کورٹ ہے سر، میرے لیڈر صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، میں اسپیشل ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ ہمارے 14 ماہ کے عرصے میں 248 زمینی کیسز ایسے ہیں جو یہاں پہ ہم نے آرڈر کیے ہیں، ان پہ کوئی اپیل نہیں ہوئی اور تمام کے تمام آرڈرز فائنلٹی اختیار کر چکے ہیں۔ ان تمام آرڈر کے لوگوں کی زمینوں کی تقسیم ہو چکی ہے، ان کو قبضے مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ تحصیلدار جلیل صاحب، میں ان کی پرفارمنس سے ہمیشہ خوش رہا ہوں۔ جب سے یہ آئے ہیں میں نے محسوس کیا ہے کہ ان کی زبان کی جو مٹھاس ہے اس سے لوگوں کو ایک خاطر خواہ ریلیف ملا ہے۔ کام نہ افسر نہ بھی ہو، کام ہوگا، لیکن آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ جو بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کو جس عزت کا وہ مستحق ہے وہ عزت محسوس ہو۔ کام آپ نہ بھی ہو تو ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے کام ہو رہا ہے تو وہ خود کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ کام یہ دنیاوی معاملات چلتے رہتے ہیں، ہم سب مر مٹ جائیں گے، پاڑپور بھی ادھر ہی ہوگا، زمینی مسائل بھی ہوں گے، کوئی افسر بھی ہوگا، کام بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن عزت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر بندے کا بنیادی حق ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اور جلیل صاحب کے آنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ محکمہ مال کے جانب سے یا پبلک کی جانب سے جو محکمہ مال کے اوپر شکایات کا ایک انبار آتا تھا میرے پاس، اس میں خاطر خواہ کمی آئی۔ تو میں اپریشیٹ کروں گا اور میں ریکویسٹ کروں گا تحصیلدار صاحب سے کہ چونکہ زیادہ تر لوگ وہ یہی محکمہ مال کے مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں، زمینی مسائل ہی ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ پروفیسر صاحب موجود ہیں، سر کے ساتھ میری کوئی 10 بار ملاقات ہو چکی ہے اور بہت سی ملاقاتوں میں شرمندہ بھی ہوا ہوں کیونکہ کچھ ایسے بڑے سادے مسائل ہیں جو بآسانی حل ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ قانونی کمپلیکیشنز کی وجہ سے وہ مسائل لمبے ہوتے رہتے ہیں۔ میں جلیل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو زبان کی مٹھاس ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور لوگوں کے کام جلد از جلد، اگر آر ٹی ایس رائٹ ٹو سروس کمیشن ہمیں ایک چیز میں 10 دن دیتا ہے آپ وہ 1 دن میں کریں، اگر وہ 30 دن دیتا ہے آپ وہ 10 دن میں کریں، اگر وہ سال دیتا ہے آپ وہ 1 ماہ کے اندر کریں، تاکہ پبلک کو یہ محسوس ہو کہ کوئی بھی جو آفیسر ہے متعلقہ وہ آؤٹ آف وے جا کے کام کر رہے ہیں۔ نائب تحصیلدار صاحب ہیں الفت شاہ صاحب، آپ تمام وہ لوگ جو کہ ڈکی سائٹ کے ہیں یا عمر خیل کے ہیں، آپ سب جانتے ہیں ان کا یہ حلقے ہیں۔ انٹی صاحب کی خوبی یہ رہی ہے کہ وہ فور جب بھی ان کو میں کوئی ٹاسک دیتا تھا فوری کا فوری ہمیں رپورٹ سبمٹ کر دیتے تھے، اور میں اس بات پہ ہمیشہ ان کو سراہتا رہا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں ان کو ڈانٹتا بھی رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں میری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تھیں، وہ اپنی سمجھ کے مطابق کرتے تھے۔ یہ ایک سٹاف کی اور آفیسر کی آپس کی ایک محبت اور بھائی چارہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کے حق میں بہتر فیصلے کروائیں۔ تو اس کے لیے انٹی صاحب میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ نے جو اپنی ایفرٹس کی ہیں۔ میرا ایس ڈی سی کا سٹاف میں سے کبھی نہیں بھولوں گا، میرے پاس سب سے بیسٹ ایس ڈی سی کا سٹاف ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے میں نے بہت گرل کیا ہے، عمر دل میں کوئی شکوہ نہیں رکھنا، بٹ میں نے جتنا بھی گرل کیا اس کے پیچھے مقصد ایک ہی تھا کہ جو لوگ یہاں فرد لینے آئے ان کو ضلالت نہ ہو، جو لوگ یہاں انتقال کرنے آئے انہیں ضلالت نہ ہو۔ میرے پٹواری صاحبان وہاں موجود ہیں، علی مجھے نظر آ رہے ہیں، ندیم نظر آ رہا ہے، لیاقت بیٹھا ہوا ہے، دیگر پٹواری، اصغر سو فار، جس طرح چچا آپ نے مجھے بھی بتایا اصغر کی کارکردگی کے بارے میں،
اگر میں رینک کروں اپنے تمام پٹواری صاحبان کو کارکردگی کی بنیاد پر تو اصغر ٹاپ پہ ہی ہیز بین پرفارمنگ دا بیسٹ. عدنان پٹواری صاحب مجھے نظر نہیں آ رہے ابھی یہاں پہ, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. علی کو میں بہت سے ایسے معاملات سنبھالتا دیتا رہا ہوں جو کہ فیملی ڈسپیوٹس ہوا کرتے تھے, زمینی مسائل سے ہٹ کے اس پہ اس نے کارروائی کی, پروگریس شو کی. میں تمام پٹواری صاحبان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا اصل چہرہ آپ ہوتے ہیں, ہمارا اصل چہرہ فیلڈ میں جو موجود لوگ ہوتے ہیں. اگر اے سی دفتر میں بیٹھ جائے نا تو اے سی حلال ہے کہ حرام خور ہے, حلالی یا حرامی پن اس کا سارا پٹواری جانتے ہیں, پٹواری بتاتے ہیں, اور پٹواریوں کو دے کر ہی پبلک میں سکتے. پٹواری صاحبان میری اسپیشل ریکویسٹ ہوگی یار آپ لوگوں سے کہ آپ لوگوں نے ادارے کو اپہیلڈ کرنا ہے, ادارے کی نیک نامی کا باعث کرنا ہے. یہ میری آپ لوگوں سے اسپیشل ریکویسٹ ہوگی. اس کے علاوہ میں اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو ڈی ایس پی صاحب چونکہ سر ابھی ریسنٹلی آئے ہیں, ماہ ایک ہوا ہے سر آپ کو, 15 دن ہوئے, اور جیسے ڈی ایس پی صاحب آئے ہماری پہلی میٹنگ ہوئی, آفیشیل میٹنگ ہوئی. ان کا جو انداز گفتگو تھا, انداز بیان تھا, اس میں مجھے کسی قسم کی کوئی ایگو, کوئی انا محسوس نہیں ہوئی, اور میں بڑا ریلیکس ہو گیا کہ جب کوئی ایک آفیسر عوام کے لیے اپنی ذاتی انا کو قربان کر جائے نا تو دیگر جو افسران جو اسی مقصد کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک تقویت ملتی ہے, ایک سکون ملتا ہے, ایک ہمت ملتی ہے کہ جی مل جل کے ہم زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں. میں سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ نے اپنی یہ کوالٹی کو اپہیلڈ رکھنا ہے, اس کو لوز نہیں کرنا. یہ تمام ہمارے جو مشران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کا روزانہ کی بنیاد پہ پالا یا آپ سے پڑتا ہے یا ہم سے پڑتا ہے. تو باقی اداروں کو چھوڑیں, اگر ہم دو بھی ٹھیک رہے نا تو میرے خیال سے عوام کے 80% معاملات تو ویسے ہی حل ہوں گے. CNW, PHE, لا ڈپارٹمنٹ, TMA, یہ تمام محکمے بات کی بات ہے. اور میری یہ کوشش رہی ہے کہ اے سی آفس میں آپ اگر وابڈے کے اگینسٹ بھی آئیں یا CRBC کے اگینسٹ بھی آئیں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر ممکن جو سپورٹ ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں. ایک تو قانونی سپورٹ ہے نا, بہت سے لوگ یہاں وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں نے قانونی سپورٹ سے ہٹ کر بھی وہ سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. مقصد پبلک انٹرسٹ ہے. تو آپ لوگوں نے جس طرح سے اے سی آفس کو سپورٹ کیا ہے, آج وقت نکال کے عزت بخشی ہے, جو آنے والے آفیسر ہیں شہاب احمد مروت صاحب, وہ میرے بیچ میٹ ہیں, مجھ سے 1000 گنا بہتر ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ انہیں بھی یہ سپورٹ ایکسٹینڈ کریں, انہیں بھی یہ احساس دلائیں کہ وہ ایک زندہ دل بستی کے اندر آئے ہیں, زندہ دل علاقے کے اندر آئے ہیں, یہاں کے لوگ انہیں سپورٹ کریں گے, وہ لوگوں کو سپورٹ کریں گے, اور معاشرہ اسی طرح سے ترقی کرتا ہے, معاشرہ اسی طرح سے ابھرتا ہے. آپ کی محبتوں کا, عزتوں کا, نوازشوں کا شکریہ. ڈیرہ میں بھی جب آپ کا جی کرے, خاص طور پہ جب بھی آفس آئیں مجھے صرف یہ بتا دیں پہاڑپور سے آئیں, بس صرف یہ آپ نے بتانا ہے پہاڑپور سے آئیں. تو وہاں پہ آپ لوگوں کی تکریم, تعظیم اور پروٹوکول میری ذمہ داری.